अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। कुछ देर पहले नाज़रीन हमने पाकिस्तान में जो जमहूरियत का रंग हमने 90 की दहाई में देखा था, फिर से देखा। लाहौर में PMLN की जो लीडरशिप थी, उन्होंने एक इजलास और जलसा मुनक्किद किया, बड़ी एक जोरदार तकरीर फरमाई। उस तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब को तनकीद, उनकी बहुत की सख्त की तनकीद, और लगा यूं कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो 90 की दहाई में वापस चली गई। काफ़ी झगड़ा किया उन्होंने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को मदारी कहा, और शायद बंदर कहा, चोर कहा, और मनहूस कहा, और बहुत सी बातें कहीं। और साथ साथ उन्होंने एक बात ये कही जो अहम थी, वो उन्होंने कहा कि अगर जरदारी साहब अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे प्रेसिडेंट पाकिस्तान, तो फिर उनको चौराहे में उल्टा लटकाया जाएगा। आपको याद रहे नाज़रीन कि पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि लिबिया में जो हुआ कद्दाफी साहब के साथ, तो उस वक्त हमारे पैनलिस्ट जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में उस तरह की चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन हमने देखा कि एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर शहबाज शरीफ साहब ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान में कोना कोना तहरीर स्क्वायर बन जाएगा, पाकिस्तान के लोग बाहर निकल आएंगे और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को, खास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब को उल्टा लटकाएंगे। वो किस तरह की सियासत करना चाहते हैं PMLN वाले, इस पर हम बात करेंगे। और ये हम जरूर कहेंगे पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत डिलीवर नहीं कर रही, पाकिस्तान की जो अवाम है वो बहुत तंग है। लेकिन सवाल ये है कि आया ये जवाब है पाकिस्तान की मुश्किलात का? जरदारी मदारी आओ, देखो यहाँ पर तुम्हारे और तुम्हारे लुटेरे साथियों के साथ आखिरी मार्का तैयार है। खत लिखकर मुबारकबाद का जो वॉशिंगटन पोस्ट पे छपा था, साबित कर दिया कि ये कुछ और तो हो सकता है, सदर पाकिस्तान नहीं हो सकता। ये इस मुल्क के ऊपर एक नहूस आदमी बैठा है, डेंगी को मात दे सकते हैं जरदारी, तुम्हें भी मात देंगे, तुम्हारे टोने को भी मात देंगे, तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। बेहतर है कि इस्तीफा दे दो और अवाम के कटहरे में आ जाओ, वरना पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पूरे पाकिस्तान को तहरीर स्क्वायर बना देगा। हमें फिर जरदारों का गिरबान पकड़ना होगा और इकबाल के पाकिस्तान को बचाएंगे। सरकारी सिरी पाए रैली का प्रोग्राम था, तकरीर स्क्वायर और तहरीर स्क्वायर में बड़ा फर्क। और जो आज उन्होंने शरीफ से शर तक का सफर था वो पूरा कर लिया। जितनी गालियां दी गई, जितनी दुश्नाम बकी गई, और आज जो बाजारी जुबान इस्तेमाल हुई, सारी धमकियां आई, वो सारी की सारी जुबान पार्लियामेंट के खिलाफ इस्तेमाल हुई। इनका आखिरी मार्का जद्दा में लड़ा जाएगा। किसी की बासी कड़ी में उबाल आया है तो वो सिर्फ शर बरादरान है पंजाब के। इलेक्शन फैसला करेगा कि सदर कौन होगा। कोई सियासी अदाकार सदर के ओहदे का फैसला नहीं कर सकता। कि दो काम होते रहेंगे, शर बरादरान के पेट में दर्द और जमहूरियत का सफर दोनों जारी रहेंगे। नाज़रीन, आपने देखा जवाबी हमला भी, लफ्जों में उन्होंने हमला अपना कर दिया। जो उन्होंने कहना था बाबर रवान साहब ने, वो आपने सुना। इस सब पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त एजाज हैदर, वेलकम टू द प्रोग्राम, सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। और साथ इनके तशरीफ रखते हैं हमारे अपने रूफ क्लासा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दुनिया के फैमिली के मेंबर हैं। और नाजरीन, कराची में हमें ज्वाइन किया है फौजिया वहाब साहिबा, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और लाहौर में ज्वाइन किया सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब ने, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है PMLN के। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। शुरू करते हैं आपसे मुशाहिदुल्लाह साहब। ये आपकी पार्टी की क़यादत ने आज शहबाज शरीफ साहब ने जो जलसा किया लाहौर में, थोड़ा सा हमें समझा दीजिए कि ये लाहे अमल क्या है। ये तो समझ आ रही थी कि तंग है कि फ्रेंडली अपोजिशन का वो जो लेबल है वो हटाएं, तो लेबल हटाने का फ्रेंडली अपोजिशन का ये तरीका था? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये बिल्कुल एक जमहूरी तरीका था। हमने बाकायदा ऐलान किया कि हमने ये तहरीक शुरू करनी है इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए, और DG खान से हमने ये शुरू की थी। और लाहौर जो है वहाँ पे हमने आज लाखों अफराद जो है लाहौर के लोग निकल के आए हैं। कुछ हमारी वजह से, शायद कुछ खुद भी तंग इतने हैं इस मौजूदा हुकूमत से कि वो निकल आए हैं।
تو یہ ایک جمہوری طریقہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرامن اور جمہوری طریقے اختیار کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیڈر بہت گرم تھے، عوام ذرا کچھ ٹھنڈی نظر آ رہی تھی، نعرے وارے کہہ کے لگوائے جا رہے تھے۔ بہرحال فوزیہ وہاب صاحبہ، یہ کہنا، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو تو الٹا لٹکانا پڑے گا اگر وہ ریزائن نہیں کریں گے، تو کیا خیال ہے، اب کیا کریں گے زرداری صاحب؟ آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے اور ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے جو کبھی واپس بھی ان تک آ سکتے ہیں۔ شریف برادران 1999 میں ہم سب لوگوں کے لیے ایک پرابلم کریٹ کر کے گئے۔ یہ ان کی ایک انتہائی غیر مفاہمانہ، ناسمجھداری والے رویے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ملک میں مارشل لاء، سیمی مارشل لاء کا نفاذ ہوا، ملٹری ٹیک اوور ہوا۔ جمہوریت کے لیے جتنی سب لوگوں نے جد و جہد کی تھی وہ ساری کی ساری پانی میں مل گئی۔ انہوں نے جو کچھ کیا پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہے، معافی نامہ لکھ کے وہ چلے گئے، اور پھر وہاں سے اپنے 8 سال آرام سے زندگی گزارنے کے بعد وہ واپس پاکستان آئے، اور یہاں آتے ہی خدا معلوم کس کی وجہ سے ان کو اتنی ساری سیٹیں مل گئیں، بڑی عجیب سی بات تھی۔ اب ان کے اچانک بات بابر اعوان درست کر رہے ہیں کہ یہ ابال کہاں سے اٹھا ہے اور کیا ان کو ضرورت پیش آئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن بہرحال اپنے الفاظ کے چناؤ میں آدمی کو ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ انہوں نے جو ابھی نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، ایکچولی انہوں نے آصف زرداری صاحب کی توہین نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس پوری قوم کی تذلیل کی ہے، توہین کی ہے، جنہوں نے آصف زرداری صاحب کو اس اعلیٰ ترین منصب پہ لا کے بٹھایا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں یاد ہے، لیٹ می کمپلیٹ 1977 جی ہاں، ذرا میں جلدی کیجیے گا کمپلیٹ۔ اصغر خان صاحب نے بڑے کر و فر سے ایسی بات کہی تھی کہ میں کوالہ برج پر ذوالفقار علی بھٹو کی لاش کو لا کے لٹکاؤں گا، یاد ہے آپ کو؟ پھر وقت نے کیا دکھایا؟ پھر وقت نے یہ دکھایا کہ ان کا اپنا بیٹا اس نے خودکشی کی۔ تو آدمی کو نہیں، وہ بڑی پرسنل لیول کی بات ہے، اسے چھوڑ دے، میرا خیال ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ نے پرسنل ان کے بیٹے کی بات۔ دوسرے آپ نے ایک منٹ، آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ جی آپ بولتی رہیں گی، اگر آپ کو یہ ناگوار گزر رہا میرا بولنا، میں اٹھ کے چلی جا سکتی ہوں، آپ اپنے باقی مہمانوں کے ساتھ اپنا یہ پروگرام جاری رکھیں۔ آپ بہت غصے میں ہیں اس وقت، مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں، آپ سے بڑے تحمل مزاجی سے ہم نے بات کی۔ آئی تھنک یو شوڈ، نہیں تھوڑا سا آپ بھی، نہیں دیکھیے، آپ آرام سے بات کریں، آپ سے آرام سے بات کی جا رہی ہے، ایک طریقہ کار ہے پبلک ڈسکورس کا، آپ سے میں نے بڑے طریقے سے کہا، آپ اتنی ناراض نہ ہوئیے گا۔ اعجاز حیدر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی الفاظ غلط استعمال ہوئے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنا جو جمہوری حق ہے ہم نے وہ استعمال کیا ہے، تو what do you see as a citizen of پاکستان؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو آج ہوا ہے؟ ادھر سے ان کی جو باتیں آپ نے سنی شہباز شریف صاحب کی، اور پھر ان کا جو جواب تھا۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے احتجاج کرنے کا یا اس کے اظہار کا جو طریقہ ہے، اس میں تو آپ کر سکتے ہیں، وہ جمہوریت میں جہاں تک مشاہد اللہ صاحب نے کہا وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی زبان استعمال کریں کہ جس میں گالم گلوچ کا جو ہے وہ تاثر ملے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جمہوری طریقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اٹھانی ایسی ہو چکی ہے کہ جب ہم اپنا جمہوری اظہار کرنا چاہتے ہیں تو یا تو ہم گلا پکڑتے ہیں یا کسی کو گالی دیتے ہیں، اس کو لٹکا چھوڑتے ہیں۔ تو جیسے ابھی آپ کی جو ہے نا فوزیہ وہاب صاحبہ سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے غصے کا اظہار کیا، مطلب ٹھیک ہے، غصے کا اظہار اپنی جگہ پہ جائز ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ خلوت اور جلوت میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ طریقہ کار وضع کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے بات کو کردار میں سے انڈیویزیبل ہوتا ہے، خلوت اور جلوت کو چھوڑیں، لیکن اظہار کا طریقہ نا، دیکھیے آپ نجی طور پہ بیٹھ کے کچھ بات کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ پبلک اسپیس میں جاتے ہیں تو اس میں ایک اظہار کا مناسب طریقہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، یہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ ایک بالکل ناکام حکومت ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے کوئی بھی پالیسی کے اس میں کوئی بات آپ نے کام کی نہیں کی، اور یہ چیزیں آپ کر سکتے تھے،
یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا آپ جلسے میں اپنے ووٹنگ کے لیے جا سکتے ہیں اور لوگوں کا وہ ابھار بھی لا سکتے ہیں، لیکن جو ایک سالڈ چیز ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے جو چیزیں کرنے والی تھیں یہ نہیں کی اور ان کا یہ طریقہ کار تھا اور یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا جو ہدف ہے وہ تو زرداری صاحب تھے، لیکن اس کا ایک اور ہدف بھی ہے جو ہم سے تھوڑا سا ڈھکا چھپا ہے، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کا جو خطرہ ہے مسلم لیگ کو، یہ اس کا بھی ایک جواب ہے. اچھا رؤف، یہ عمران خان صاحب کو تو انہوں نے کم اٹیک کیا، اٹیک ٹوٹلی تھا آصف علی زرداری صاحب کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا. یہ بتائیں کہ چلیے وہ باتوں کا طریقہ کیا تھا وہ اپنی جگہ، یہ سیاست کیا ہے، یہ کدھر بات آگے جائے گی؟ ان کے پاس ایونیوز اویلیبل ہیں، نمبر ان کے پاس ہے نہیں پارلیمنٹ میں، سڑک پر وہ کیا اتنے لوگ لے آئیں گے؟ بیرکس نہیں جی لگتا کہ بیرکس اس موڈ میں کس طرح کی تبدیلی آئے، تو پھر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہاں نسیم، جو میرے لیے خطرے کی بات تھی، جو میں نے شہباز شریف صاحب کی تقریر پوری سنی ہے، جو میں اس میں سے ایک مین ڈینجر میں نے دیکھا ہے جو پاکستانی پالیٹکس میں انہوں نے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی، وہ فاشزم ہے. جب آپ یہ کہیں گے اپنے اپوننٹس کو اور پبلک کو آپ انسائٹ کریں گے ٹو وائلنس، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے واقعات ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں ہوئے یا دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوئے ہیں، ان کا سہارا لے کے آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکلی طور پر ہم فائٹ نہیں کر سکتے. وہ جیسے اعجاز صاحب نے بات کی کہ آپ اس موبلائز کریں، آپ پارلیمنٹ میں کریں، میڈیا کے ذریعے کریں، چیزوں کے ذریعے کریں. آخری دھمکی آپ یہ دے رہے ہیں کیونکہ زرداری صاحب کی ہم چھٹی نہیں کرا سکے تھرو پولیٹیکل ڈیموکریٹک مینز، تو لاسٹ مین یہ رہے گا کہ اب ہم نے ان کو آ کے چوک پہ پھانسی دینی ہے. تو یہ تو مجھے تھوڑی سی میرا خیال ہے ان کی 40-50s کی جو یہ جرمنی کی موسولینی ٹائپ یا یہ نازی ٹائپ یہ زبان تو ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مخالفین کو ہم چوکوں پہ ان کو پھانسیاں دیں گے، ہم ان کو لٹکائیں گے، ہم یہ پبلک کے ذریعے یہاں پہ ایک یہ گھر میں آ کے اس طرح کے ایشوز ہوں گے. امپورٹنٹ چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ تقریر کس کے خلاف کی جا رہی تھی. اچھا یہ بتائیے گا مشاہد اللہ صاحب، آپ اس کا جواب دے دیں کہ یہ تقریر کس کے خلاف کی جا رہی تھی؟ اور رؤف کلاسرر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو کہا کہ جیسے اٹلی میں موسولینی فاشزم کا جو ایک طریقہ کار تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فاشسٹک طریقہ کار تھا. آپ لوگوں کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ان کی اپنی رائے ہے. انہوں نے نہ کوئی پھانسی کا لفظ استعمال کیا، نہ الٹا لٹکا کے کسی کو پھانسی دی جاتی ہے. پھانسی سیدھا لٹکا کے دی جاتی ہے. تو کانٹیسٹ میں رہنا چاہیے. اور وہ شاید یہ انہوں نے اس لیے کہی ہو الٹا ٹانگا جائے گا. ہاں تو الٹا ٹانگ کے نہیں ہوتی نا. ہاں یہی کہا ہے نا. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کو کوئی چیز، میرا خیال ہے سن لے میری اب بات، میں نے سن لی ہے، جس آدمی کو کوئی چیز سیدھی نظر نہ آئے اسے الٹا ہی ٹانگنا چاہیے تاکہ اسے چیزیں تو سیدھی نظر آئیں. شاید ان کے ذہن میں یہ ہو، لیکن انہوں نے پھانسی کی کئی بات نہیں کی. میں تھوڑی سی باتیں، وہ فوزیہ وہاب صاحبہ نے بھی بہت ساری باتیں کر دی، ان لوگوں نے بھی، مجھے تھوڑی سی اجازت دیجئے. ایک تو انہوں نے 99 کی بات کی ہے، 9 کہ جی ہم نے بڑا یعنی کہ مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا. حالانکہ 99 میں جب ایک ڈکٹیٹر آیا تھا تو پیپلز پارٹی نے باقاعدہ مٹھائیاں تقسیم کی تھیں. دوسری بات، آج انہیں الفاظ بڑے یاد آ رہے ہیں کہ جی بڑے خراب. حالانکہ مداری کہنا یا نحوست تو ہے نا اس ملک پہ. جس ملک کا ریل کا پہیہ نہ چل رہا ہو، جس ملک کی سٹیل مل کا فرنس بلاسٹ نہ ہو رہا ہو، جس ملک کے جہاز نہ اڑ رہے ہوں، اس پہ نحوست کا تو سایہ ہوتا ہی ہے نا. اور پھر بدعنوانی کیا نہیں ہو رہی؟ کیا آج جو لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی یعنی کہ یہ بے چین ہو کے باہر آئے ہیں نا. تو اس میں ایسی، اچھا اب آپ ذرا نوڈیرو کی تقریر کی طرف چلے جائیں جس میں مولوی کہا، جس میں لوہار کہا، جس میں منہ بنا کے COD کا مذاق اڑایا گیا، جس میں پنجابی طنزیہ انداز میں بول کے پنجاب کا مذاق اڑایا گیا. اس وقت تو انہوں نے کبھی آج تک زرداری صاحب سے یہ نہیں کہا. اور آج جو بابر اعوان کی یا ہمیشہ ہی ہوتی ہے ان کے دیگر لوگوں کی لینگویج، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں، بابر اعوان صاحب ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، لیکن ایک شاید نہیں سنی. جس شخص نے جس جلاد نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی اس کا نام تھا تارا مسیح. اور بابر اعوان صاحب یہ نعرہ بھی لگایا کرتے تھے، جب ایک طرف سے بھٹو زندہ باد کا نعرہ لگتا تھا تو یہ نعرہ لگاتے تھے تارا مسیح زندہ باد. تو بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ درس دے رہے ہیں اور کس کو درس دے رہے ہیں، سب کو لوگ جانتے ہیں. نہیں لیکن مشاہد اللہ صاحب دیکھیں نا، آپ جو ایکسپلین کر رہے ہیں، جو شہباز شریف صاحب نے کہا، آپ یہ کہہ کے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایسی ہی بات کی، اسی طرز کی بات پہلے کی، تو دیٹ از نو جسٹیفیکیشن. اس وقت ہم بریک پر جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, मसला करप्शन का बड़ा है और उसी पर बहुत बातें होती हैं, कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी उसकी बात की। अभी ब्रेक ही में ये खबर चल रही थी कि बरतानिया के पार्लियामेंट के एक मेंबर की बीवी को 9 महीने के लिए जेल में डाला जा रहा है और कुछ हजार पाउंड का उनको फाइन होगा क्योंकि उन्होंने एक बिल्ली चोरी की। तो सिस्टम शायद इसी तरह चलते हैं कि इस लेवल पर भी आप अकाउंटेबिलिटी करते रहे। बहरहाल फौजिया वाब साहब, आपने सुना कि क्या कह रहे थे सेनेटर साहब? उन्होंने कहा कि जी जरदारी साहब का अपना तरीका ये रहा है तकरीरें करने का, और जो आज कहा शहबाज शरीफ साहब ने कोई बात अनहोनी तो नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि हालात इस नहज पर पहुंचे कि लोग निकल आए और उनको एड्रेस किया शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि लोग इतने तंग हैं। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द वे द गवर्नमेंट इज रनिंग। नहीं जी नहीं, कोई ऐसी खामी तो मुझे नज़र नहीं आ रही, ना हमारी हुकूमत में ना कुछ ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं जिसकी बिना पर आप सूबे के वज़ीर आला होके आप एक जुलूस निकालें और फिर पूरे सिस्टम को बुरा भला कहें, और उस सिस्टम के सरबराह जो तमाम वफाकी इकाइयों को इकट्ठा रखे हुए हैं, जो आपके नखरे उठाते रहते हैं, जो आपको आपकी तमाम बुराइयों समेत आपको कबूल करते हैं, उनके लिए ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं, मुझे तो उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, उनकी नाकामयाबी नज़र आ रही है, या फिर आप उसको ये कहिए कि उनके अंदर उजलत बहुत हो गई। वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी 5 साल चुटकी बजा के गुजर जाए। देखिए, मेरी आपकी तवज्जुह से उनसे यही गुजारिश होगी कि आप अपने वक्त का इंतज़ार करें, 5 साल मुकम्मल होने दें। वंस फॉर ऑल एक बात तो हो जाए कि जमहूरी लोगों ने अपने इदारों की हिफाजत की है, अपने निज़ाम की हिफाजत की है, और इस निज़ाम के तहत अब जो भी सिस्टम फिर बना उसको लोगों ने कबूल किया। ये एक रिवायत तो हम डालें, इनको पता नहीं किस बात की जल्दी है। यही जल्दी पना इन्होंने 1990 में भी किया, यही उन्होंने 1996 में किया, लेकिन फिर सबको मालूम है कि हासिल वसूल ना उनको कुछ हुआ, ना कौम को कुछ हुआ, ना मुल्क को कुछ हुआ, ना निज़ाम को कुछ हुआ। बेहतर यही है कि जो तरीक़ाकार वजह है जमहूरियत का उस पर चलें, उस पर गामजन रहें, और फिर मैं समझती हूँ हम बहुत कुछ अपने मुल्क और कौम के लिए हासिल कर सकते हैं। जो तरीक़ाकार है मुशाहिदुल्लाह साहब उस पर चलें, ये फरमा रही हैं। और अभी ये भी खबर आ रही है कि MQM ने अनाउंस किया है कि वो एक रैली निकालेगी आसिफ अली जरदारी साहब के हक में, उनके सपोर्ट में, और ख़ास तौर पे जो उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दी गई उनको कंडेम करने के लिए। ये बताइएगा कि हमें ये लगा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक तरफ तो इतनी बड़ी रैली निकाली और ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी फरमाया टेलीविजन चैनल्स को कि ये पहली रैली है, उसके बाद और निकलेंगी और फिर इसी तरह से जरदारी साहब को घर भेजा जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज ये भी कह दिया कि पार्लियामेंट के थ्रू हम अकाउंटेबिलिटी करवाएंगे। तो क्या इतनी कंफ्यूजन है, सोच क्या इस वक्त पार्टी में? एक तरफ वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के थ्रू अकाउंटेबिलिटी, तकरीर में उन्होंने कहा, और साथ कहा कि और इस तरह की रैलीज निकलेंगी और वो इस्तीफा दें। What is the real thinking in the party? देखिए, मैं गुजारिश करने से पहले एक बात रह गई थी, उसको आपने ब्रेक आ गया था। ये फौजिया वाब साहिबा ने ये भी कहा था कि जी मियाँ साहब भाग गए। ये अक्सर हर रोज़ ही ये बात कहते हैं। भाई मियाँ साहब ज़रूर चले गए थे, जलावतन हुए थे, उनसे पहले मोहतरमा चली गई थी। हमने तो नहीं कहा वो भाग गई थी, और अगर मियाँ साहब भागे थे तो फिर वो भी भागी थी। माफियों की बातें करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में अभी भी अमीर बेगम जो हैं भुट्टो साहब की वाइफ, उनकी मर्सी पिटिशन लगी हुई है। वो निकाल के ज़रा पढ़ें तो सही कि माफ़ीनामा होता क्या है। तो ये इस तरह की बातें करने का फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात जो आपका सवाल है वो मैं उस तरफ आता हूँ। पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये गलत फरमा रही हैं कि उन्होंने जमहूरी सिस्टम के ख़िलाफ़ बात की है। हम, और जो ख्वाजा आसिफ की आप बात कर रही हैं कि हम पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल करेंगे, 2 तरीके हैं पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने के। एक ये कि नंबर पूरे किए जाएं और नो कॉन्फिडेंस किया जाए या इम्पीच की जाए वगैरह वगैरह, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उस पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। हमने ये बार बार कहा है कि हम आईनी, कानूनी, पुरअमन और जमहूरी जद्दोजहद करेंगे। मुझे ये बताएं कि इसमें पेट में दर्द होने की क्या ज़रूरत है? और अगर कोई MQM रैली कर रही है तो ज़रूर करे। MQM आजकल बड़ी सदक़ेवारी है। जरदारी साहब पे 1-1.5 महीना पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि जरदारी साहब
اور یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں، لینڈ مافیا میں ملوث ہیں، قبضہ مافیا میں ملوث ہیں. تو ان کا تو ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ کبھی ان کے حق میں بات کرتے ہیں اور کبھی اتحادی ہو کے ان کے خلاف بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ چیخ رہی ہے، ان کا اپنا وزیر جو ہے رینٹل پاور پلانٹ میں ان کے خلاف سپریم کورٹ میں ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے. ان باتوں میں پڑے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار اگر 4.25 سال تم نے کچھ نہیں کیا تو خدا کے لیے اپنے لوگوں سے کہیں کہ وہ اب باز آ جائیں. اس ملک کو مزید یہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کو لوٹا جائے. کارپوریشنوں کا برا حال کر دیا ہے، معیشت اسٹیگننٹ ہو گئی ہے، وہ ریوائیو نہیں ہو سکتی. ساری دنیا، ہیلری کلنٹن آ کے ان کے منہ پہ کہتی ہے کہ آپ کرپٹ ہیں. پشاور کا کونسل جنرل کل کہتا ہے کہ جو ہم امداد دیتے ہیں وہ عوام تک نہیں جاتی. اس کا تو جواب ہے نہیں ان کے پاس. انہیں یہ اچھا، میں تھوڑا سا اسٹوڈیو میں آنا چاہتی ہوں. اجاز آپ باتیں سن رہے ہیں ان کی، مشاہد اللہ صاحب کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو ریلی نکالی ہے انہوں نے آج، یہ تو بس ایک سمبولک چیز سی لگتا ہے کہ بات تو یہ واپس پارلیمنٹ کے حوالے سے ہی کر رہے ہیں. جی نہیں دیکھیے، بات تو ادھر ہی جائے گی نا، پارلیمانی نظام میں ہی جائے گی بات. مطلب ریلی نکالنا جو ہے وہ بھی ان کا جمہوری حق ہے، نکالنا چاہتے ہیں نکالیں. جس چیز کا اعتراض تھا مجھے، وہ جو دشنام ترازی ہوئی وہ دونوں طرف سے ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر ایک عجیب قسم کا جو ہے تاثر ملتا ہے. میں نے اسی لیے پہلے عرض کی تھی آپ سے کہ جو وفاقی حکومت کی جو کمزوریاں ہیں آپ ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے. اور یہ اگر دیکھا جائے، مشاہد اللہ صاحب نے کچھ جو باتیں کی یہ زبان زد عام ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو کمزوریاں ہیں اس میں پالیسی کے حوالے سے بہت ساری کمزوریاں ہیں وفاقی حکومت کی. لیکن اسی طرح پنجاب حکومت کا بھی یہی حال ہے. یعنی اگر آپ لاہور میں چلے جائیں یا پنجاب میں چلے جائیں، کسی سے آپ بات کر لیں تو وہ عمومی تاثر یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت تھی اس کا جو کام کرنے کا طریقہ تھا اور جو اس کے جو مقاصد تھے اور جو اہداف تھے جس طریقے سے حاصل کیے گئے، اس دفعہ ایسا نہیں ہوا. تو یہ صرف وفاقی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، صوبائی حکومت جو ہے پنجاب کی اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. اور مثلا جو اپنا چیف منسٹر ہیں ان کے پاس 14 جو ہیں وہ منسٹریز جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں، اور وہ جو ہے اس میں مطلب کام ہو ہی نہیں پاتا. اچھا، یہ تو بات ہوگی نا پنجاب گورنمنٹ کی اپنی ویکنس کی. لیکن واپس آئے آج جو ان کی شہباز شریف صاحب کی ریلی ہے، اس ریلی سے تو بہت سے لوگ بہت سی چیزیں اخذ کریں. مجھے تو ان کی بات سن کے، مشاہد اللہ صاحب کی بات سن کے لگ رہا ہے کہ یہ میرا خیال ہے ایک ریلی انہوں نے نکال لی. اب یہ دیکھیں گے جو پارلیمنٹ کی انہوں نے بات کی کہ ہم وی کین گو اینڈ گیو ریزگنیشنز، الٹیمیٹلی اگر نمبرز نہیں ہوں گے تو ریزگنیشنز. تو ان کی سیاست جا کس طرف رہی ہے؟ کوئی کلیئرٹی ہے یہ کریں گے کیا؟ اب ایک بات کی مجھے خوشی ہوئی، مشاہد اللہ صاحب ہمارے دوست ہیں اور بڑے اچھے، مطلب یہ ان میں سے ہیں جو بڑی ایک لاجک ریزن سے اور ایک حد تک جا کے وہ بحث کرتے ہیں، اس میں تلخی نہیں آنے دیتے. انہوں نے اچھا کیا کہ ایک بات کلیریفائی کر دی کہ ٹانگنا نہیں، اصل میں ٹانگنا نہیں چاہ رہے تھے. اور یہ ان کا اچھا الٹا کریں گے تاکہ شہباز جو بھی چلو انہوں نے اگر شہباز شریف صاحب نے اس طرح کی باتیں کی ایٹ لیسٹ ان میں اتنی کریج ہے کہ اس بات کو یہ تھوڑا سا پیش کرے. اگر پبلک اس پہ کرٹیسزم آ بھی رہی ہے. ایک چیز جو میرا خیال ہے ان کے ذہن میں ہے جس کو رپیٹ کرنا چاہ رہے پی ایم ایل نواز، جو مجھے آج کے ان کے جلسے سے، لینگویج سے یا اسٹریٹجی سے لگ رہا ہے کہ یہ رپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے 15 مارچ کا 2009 کا انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا. اس وقت بھی اسٹریٹجی ان کی یہی تھی. انہوں نے پہلے میڈیا میں آپ کو یاد ہو ہائپ کریٹ کروائی، اس میں انہوں نے ججز والے ایشوز کو یوز کیا جیسے آج کل کرپشن، مس مینجمنٹ کو یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی جو گورنر راج لگا دیا تھا تو پھر پرابلم اس میں پرابلم تھے. اور اس کو اب یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے پہلے اسی طرح کے پبلک ریلیز لا کے یہ ایک اور کوئی لانگ مارچ کے پروگرام بنائیں گے اور ایک اور یہاں گھیرا دیں گے، ایک دھرنا دیں گے اور وہی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی اب بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ دھرنا دیں گے اور زرداری صاحب سے آ کے استعفیٰ لیا جائے گا اور فوج کا رول بھی آ رہا تھا. ارشاد احمد حقانی صاحب نے تو بڑا کلیئر اس پہ کہا تھا کہ پلان یہ ہے کہ یہ آئیں گے اور فوج آ کے وہاں سے استعفیٰ زرداری صاحب سے لے گی. سیم میرا خیال یہ اسٹریٹجی ان کے ذہن میں آ رہی ہے کہ اب آگے یہ سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں، 1 سال باقی رہ گئے. تو فوج کو بھی تو اس میں آنا پڑے گا نا اس گیم میں، اگر وہ گیم ہو. بات تو ہے کہیں نہ کہیں سے تو کچھ نہ کچھ تو انڈیکیشن آ رہا ہے. اتنا جس جا کے زیرو ٹالریشن پہ آج انہوں نے تقریر کی ہے اور جس انہوں نے ٹیمپو پہ آج شہباز شریف صاحب نے تقریر کی ہے، یہ میرا خیال بہت سارے لوگ شہباز شریف صاحب کو جانتے ہیں، جو پی ایم نواز کی پالیٹکس کو جانتے ہیں، اور جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ خود ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. آپ اور میں تو ایک طرح کے سیکنڈری وکٹم رہے ہیں مارشل لا کے. ہاں یہ لوگ تو ایک
आप प्राइमरी थे, हुकूमतें इनके गई, जलावतन ये हुए, जेलों में ये लगे, तो आप क्या इनको कह रहे सजाएं हैं? ये हुई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी, अगर आप इफ यू मेंट इट, आप कह रहे हैं कि कहीं से तो इंडिकेशन आई होगी तो उन्होंने ऐसी इंडिकेशन के अलावा इतने बड़े, आपको याद होगा उस वक्त भी ये कुछ कह रहे थे कि जब उस वक्त कुछ फोर्सेज आई थी जिन्होंने इनके दरमियान बैठ के मैनूवर कराया था, और आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब बार बार कहते थे जी कि हम जहलम तक भी नहीं पहुंचे होंगे और चीफ जस्टिस साहब बहाल हो जाएंगे। ये बड़ा मशहूर नारा था उनका उस वक्त का। चले नाज़रीन, ये ब्रेक का टाइम हो गया है और बात ये जो इन्होंने उठाई, जो नुक्ता उठाया कि ये कह रहे हैं कि फौज की तरफ से, अब इस बात तो खुल के करनी चाहिए, कह रहे हैं कि फौज की तरफ से शायद कोई इंडिकेशन आई हो, तो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह का जलसा जुलूस किया। और ब्रेक के बाद हम मुशाहिदुल्लाह साहब से सीधी सी बात करेंगे और सवाल उठाएंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी ब्रेक में जाने से पहले कि ये क्या फौज ने कोई इंडिकेशन दी है। रऊफ क्लासरा साहब ये फरमा रहे थे कि ये बगैर किसी इंडिकेशन के, यूजिंग हिज वर्ड, ये हो नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह का कदम उठाया होता। तो ये बताइए सेनेट साहब, सीधा सवाल सीधा जवाब, कि ये कह रहे हैं कि फौज की तरफ से कोई इंडिकेशन आई होगी। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे लीडर हैं, वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल और पाकिस्तान के अदारों की बहाली की जंग लड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जी लाहौर से लॉन्ग मार्च हुआ, गुजरांवाला से वापस गया। गुजरांवाला से वापस इसलिए गया था कि गुजरांवाला पे हमने अदारों की जंग जीत ली थी, और गुजरांवाला से अगर आगे जाते तो फिर वो इक़्तिदार की जंग थी। आज जो लोग ताने देते हैं ना कुछ लोग कि जी गुजरांवाला से वापस क्यों चले गए, भाई ठीक चले गए थे, हमने जो बात कही थी वो पूरी हुई, ख़त्म। अच्छा, उस वक्त भी आपके इल्म में है कि बहुत सारे इशारे थे, बहुत सारी चीज़ें थीं। अगर हमने किसी के इशारे पे ही इक़्तिदार लेना होता तो 2009 में हमारे पास चांस था। हम किसी कीमत पे इस तरह के इक़्तिदार जो है उसको हम ना हम रास्ता देंगे किसी और को, न खुद इसमें हम शामिल होंगे। ये बिल्कुल हमारा इज्तिमाई और मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। असल बात यह है कि आज जो रैली हुई है इस पे गौर करना चाहिए मौजूदा हुकूमत को, कि मैं आपको बताऊं कि हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा लोग आ गए, हमें नहीं इतनी ना, हमने इतना काम किया था। कि इसका मतलब है कि लोग बिल्कुल परेशान हैं, और अगर वो सड़कों पे आ गए हैं तो ये नौश्ता दीवार ये लोग क्यों नहीं पढ़ते। और फिर मुझे आप एक बात, आज हम ये कह रहे हैं, आपने जो एक बात 2 दफ़ा कही है कि जी आइन की भी बात है, लेकिन हमारी ये डीजी खान से शुरू हुआ था। 3 तारीख को हम फैसला बाद में करेंगे, उसके बाद गुजरांवाला में करेंगे, उसके बाद गुजरात में करेंगे। इनकी तारीखें तय हो चुकी हैं और अब हम सड़क से वापस नहीं आएंगे, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि अगर अब भी हमने अवाम को मुनज़्ज़म ना किया तो ये मुल्क की बका को नुकसान ये मौजूदा लोग पहुंचा सकते हैं। ये तो सिर्फ एक बात करते हैं कि सेनेट में हमें अक्सरियत मिल जाए। भाई कौमी असम्बली में अक्सरियत है, आपने पौने 4 साल में क्या किया है जो सेनेट में अक्सरियत लेके आप क्या करेंगे। और सेनेट में अक्सरियत की जब ये बात करते हैं तो कहते हैं कि जी हम कानून साजी नहीं करने देंगे। भाई कानून साजी तो अवाम के लिए होती है ना, और हमने तो 18वीं तरमीम में कानून साजी करने दी तो थी। सेनेटर साहब ये भी तो कहा जा रहा है ना, सेनेटर साहब ये भी तो कहा जा रहा है कि आप लोग स्पॉयलर्स का रोल अदा कर रहे हैं कि सेनेट में इनको मेजॉरिटी ना मिले। ये भी तो एक बात आम फहम यही कही जा रही है ना। बात यह है, पहली बात तो यह है कि इन्हें कोई मेजॉरिटी नहीं मिल रही। मेरा सवाल और है, हमारा ये इशू है ही नहीं। फर्ज करें इन्हें सेनेट में मेजॉरिटी मिलेगी तो करेंगे क्या? ये इन्होंने जो पौने 4 साल किया वही करेंगे ना, इसके अलावा तो कुछ और नहीं करेंगे। तो क्या ये अवाम का मसला रह गया? या सेनेट में खुद मुंह से कह रहे हैं कि हम कानून साजी नहीं करने देंगे। इसका मतलब है कि ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियत में जीतना है, लेकिन ये चूंकि सेनेट में होंगे तो हमें कानून साजी नहीं करने देंगे। भाई तो पहले ही आपका मुंह काला और काला हो जाएगा, हमारा क्या जाएगा। लेकिन हमारा माजी ये है कि हमने 18वीं तरमीम में मुस्लिम लीग नून ने, नहीं देखिए वो तो अब जिस वक्त हम करीब पहुंचेंगे इंतखाबात के तो उसी वक्त चीज़ें वाज़ेह होंगी। लेकिन एक उमूमी तासुर ये है कि शायद मुस्लिम लीग नून को इतनी सीट्स ना मिले जितनी पिछले इलेक्शन में मिली थी। लेकिन वो देखें, स्पॉइलिंग भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता। मैं यहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ कि मैं ये जैसे पहले भी बार बार कह रहा हूँ कि आप एहतजाज करना चाह रहे हैं आप करें,
میرا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس احتجاج کی بنیاد کیا ہے. یعنی کیا آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں، یہ بنیادیں ہیں، اور یہ ہم آپ کو متبادل چیز دینا چاہتے ہیں. اب مثلا آپ سینٹ کے الیکشن کی بات، ایک کل بات ہو رہی تھی، ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے ایک دن پہلے آپ پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دیں. چیف منسٹر کی ڈسکریشن ہے، چیف منسٹر کر سکتا ہے. پنجاب اسمبلی آپ ڈیزالو کر دیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سینٹ کے الیکشن جو ہے ملتوی کرنے پڑیں گے، کیونکہ 60 دن کے اندر اندر آپ کو اسمبلی کے الیکشن. وہ تو اسپوائلر کا رول ہو گیا، اسپوائلر کا ہو گیا نا. اچھا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کو اگر یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ سارا کام آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس ملک کو جمہوری طرز نظام کی بھی ضرورت ہے اور جمہوری طرز نظام کے حوالے ٹھیک سے چلنے کی ضرورت ہے، ٹھیک سے چلنے کی ضرورت ہے، اور عوام کے پاس جانے کی، مطلب عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ذرا فوزی صاحب کے پاس جانا ہے. فوزی صاحب، یہ آپ نے سنا کہ سینیٹر صاحب نے کہا کہ کیونکہ آپ لوگ کوئی بھی چیز صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، اب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ جائیں گے سڑک پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں سڑک سے ہم کسی صورت واپس نہیں آئیں گے کیونکہ آپ نارمل روٹین میں کوئی صحیح قدم نہیں اٹھاتے، کرپشن کی بھی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور بھی افیئرز آف دا اسٹیٹ نہیں آپ ٹھیک طریقے سے کرتے، تو پریشر اب سڑک سے ہی آپ پر آئے گا، تو پھر آپ راہ راست پر آئیں گے. اگر ایسی بات ہے کہ سڑک کے پریشر سے حکومتیں آنے اور جانے لگی تو معاف کیجیے گا، ابھی وہ آکیوپائی وال اسٹریٹ کے ڈیمونسٹریشن آپ کے سامنے تھی which were quite impressive، اور وہ 82 ممالک میں ہوئی، تو کیا 82 ممالک کے تمام حکومتوں کو اب نکل جانا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں اس طرح کی بچکانہ باتوں سے حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ بے شک احتجاج کریں، مظاہرے کریں، آپ سڑکوں پہ لے کر آئیں، لیکن للہ سسٹم کو چلنے دیں. یہاں میں مشاہد صاحب کی ایک بات پر ذرا رسپونڈ کرنا چاہوں گی. انہوں نے یہ کہا کہ بے نظیر بھٹو ان سے پہلے چلی گئی تھی. معاف کیجیے گا، بے نظیر بھٹو یقیناً گئی تھی، وہ کورٹ کی پرمیشن سے گئی تھی، اور ملک قیوم اس کورٹ کے انچارج تھے جنہوں نے ان کو وہ بیل بیفور اریسٹ گارنٹی سمیت ان کو جانے دیا تھا، اور انہوں نے کوئی معافی نامہ جمع نہیں کرایا تھا. انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ میں 10 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لوں گی. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی الزام تراشیوں سے آپ لوگوں کو گمراہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو حقیقت سے کبھی دور نہیں رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے ایک امیر بیگم کی مرسی پٹیشن کا تذکرہ کیا ہے. صاحب، وہ کون سی مرسی پٹیشن ہے؟ یہ کس مرسی پٹیشن کی بات کریں؟ ذوالفقار علی بھٹو تو تخت دار پہ چڑھ گیا، اس نے تو شہادت حاصل کر لی. نہ صرف اس نے حاصل کی، اس کے دونوں بیٹوں نے حاصل کی، اس کی بیٹی نے حاصل کی. اب اس طرح کی باتیں کرنا، پٹیشن، مرسی پٹیشن تو اس بیچاری امیر بیگم نے کی نہیں کی، ہمارے پاس اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو تخت دار پہ چڑھ گئے اور پھر اس کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا اور اس کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا. رؤف، یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کہ ہم کنکلوژن پہ جائیں کہ دونوں طرف سے بات کرپشن کی ہوتی ہے، اور آج جو ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے چیف منسٹر صاحب نے کنٹینیوسلی یہی بات کی، انہوں نے سب سے بڑا جو الزام لگایا انہوں نے کہا کرپشن کا الزام تھا. تو یہ اس میں کتنا وزن ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کا جتنا فوکس رہتا ہے 3 کلومیٹر پہ رہتا ہے، جہاں پہ آپ اور میں بیٹھے ہیں، اور ڈیلی میرا خیال 70 یا 80-90% ہمارے جو شوز ہیں، ٹاک شوز ہیں، اب 3 کلومیٹر کے حکومت پہ ہو رہے ہیں. کرپشن کے چارجز اسی پہ آ رہا ہوں میں. ایک ان کی کرپشن پیپلز پارٹی کو ہم نے بھی اسکیم فائل کیے یا سپریم کورٹ میں ہیں، اس میں ہیں کیسز ہیں، لیکن جو پی ایم ایل نواز نے کرپشن کی ہے وہ دیکھنے والی. ایک ان کا ایم این اے انجم عقیل خان، اس نے 6 ارب روپے کا نیشنل پولیس کے ساتھ اس نے فراڈ کیا. ایف آئی اے کو لکھ کے دیا ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا، اور وہ اس وقت یہاں پہ آزاد پھر ہیں. انہوں نے میں اسی پہ آ رہا ہوں میں. ایک وہاں پہ ڈینگی سپرے کے حوالے سے ایک لاہور ہائی کورٹ میں پچھلے ہفتے پٹیشن کی گئی، اور چیف جسٹس صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے تھے انہوں نے پوچھا سیکرٹری ہیلتھ سے کہ آپ جائیں چیف منسٹر صاحب کے پاس جائیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ اگر میں انکوائری آرڈر کر دوں کہ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی گھپلے کیے گئے ہیں ڈینگی سپرے کی پرچیز میں، تو وہ مائنڈ تو نہیں کریں گے. یہ چیف جسٹس نے کہا، یہ چیف جسٹس نے کہا. چیف جسٹس کے کردار پر بات میں اس پہ ان کا دیکھ لیں. حامد سعید کاظمی صاحب کو دیکھ لیں. حامد سعید کاظمی، ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے پیسے مانگے تھے، الزام ہے، اور وہ 7 مہینے سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو
अंजुम अकील खान को पूरे मुल्क ने लाइव देखा है कि उन्होंने आके थाने पे हमले किया। प्रोग्राम का नहीं, मैं ये बता रहा था कि दो इंसाफ हैं यहाँ इस मुल्क में, एक पीपल्स पार्टी को हम दे रहे हैं और हम रिपोर्टिंग भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, एक इंसाफ वो जो अदालतें, पुलिस, FIA, ये इनको अंजुम अकील खान साहब जैसे जो ऑनरेबल इनके लोग हैं जो 6 अरब रुपए का वन गो में डाका मारा। दोनों तरफ होना चाहिए ना, करप्शन साफ तो दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों साइड पे करप्शन हो रही है। ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में आने का। फौजी आपका भी शुक्रिया, सेनेटर मुशाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। लगता है कि एक धुआंधार तकरीर जरूर की है शहबाज शरीफ साहब ने, और ये जरूर हम कहेंगे कि लाखों की बात हो रही है, लेकिन शायद 30-40 हज़ार के करीब शायद लोग हों इस रैली में, और भी रैलीज करेंगे। अच्छी बात है, वो कह रहे हैं कि हम प्रेशर डालेंगे हुकूमत पर कि वो सिराते मुस्तकीम पर आए, तो वो भी अच्छी बात है कि हुकूमत को लाएं सिराते मुस्तकीम पर। लेकिन ये मद्देनजर रखनी चाहिए बात कि मुल्क के लिए क्या अच्छा है, कौम के लिए क्या अच्छा है, सिस्टम के लिए क्या अच्छा है, और पार्लियामान इससे मजबूत होगा या नहीं होगा। और सबसे आखिर में ये बात कहना चाहेंगे कि जो अव्वलीन इस वक्त इशू है वो ये है कि जो कौम के मसाइल हैं उनको किस तरीके से हल करना है, ये तरीका है या कोई और बेहतर तरीका है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।